بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے چند ایک اصول پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ جو رشتے کی اہمیت ہے اسی طرح یہ نازک بھی ہے، تو اس نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان اصول کو اپنا لیا جائے تو یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس رشتے میں احترام، قدر اور عزت رہ سکتی ہے، ورنہ یہ اختلافات کی نظر ہو کر یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہ نازک چونکہ اتنا ہے تو اس لیے چند ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ شوہر حضرات کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو وہ درست طریقے سے چلا سکیں۔ تو یاد رکھیے، نمبر 1 اصول یہ ہے کہ بیوی سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کریں، بات کرتے ہوئے نرم اور محبت بھرے الفاظ استعمال کریں اور محبت اور پیار بھرا لہجہ استعمال کریں۔ سخت یا تند الفاظ ان سے بالکل گریز کریں کہ یہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں اور یہ رشتہ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر اصلاح کی ضرورت پیش آ جائے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح بھی محبت کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں آپ دونوں انسان ہیں اور غلطیاں ہونا یہ فطری بات ہے، تو لہذا اصلاح میں نرم لہجہ استعمال کریں، محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں۔ نمبر 3 اصول یہ ہے کہ عوام میں تنقید سے بچیں۔ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے درست کرنے کا اس سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح تو نجی طور پر اس پر بات کریں تاکہ اس کی عزت نفس برقرار رہے۔ جب آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے نا تو وہ آپ کو ایک بہترین زندگی دے گی۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ شراکت داری کو فروغ دیں۔ رشتہ میں برابری کی چیز کو اہمیت دیں کہ فیصلوں میں اس کی رائے کا احترام کریں، اس کی رائے کو شامل کریں، اس کی قدر کریں۔ یہ ہے رشتوں میں برابری کی اہمیت۔ نمبر 5 اصول یہ ہے کہ اس کی کوششوں کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے کاموں کی، اس کے محنت کی تعریف کریں جس سے اسے محسوس ہو کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے، تو یہ رشتہ یہ برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ بڑا نازک رشتہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ رشتہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ نمبر 6، بچوں کے سامنے اختلافات کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر بات ہے وہ آپ کے بچوں کی امی جان ہے، وہ آپ کے بچوں کی والدہ ہے، تو اسے بچوں کے سامنے اختلافات کو ظاہر کرنے کی صورت میں والدہ کے طور پر بچوں کے دل اور دماغ میں، بچوں کی نظر میں اس کا احترام کم ہوگا۔ اس لیے بچوں کے سامنے اختلافات کو نہ چھیڑیں اور اختلافات کو ظاہر نہ کریں۔ نمبر 7، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس کی شخصیت اور احساسات کا احترام کریں۔ کوئی بھی بات ہو جو اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتی ہو اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 8 اصول یہ ہے کہ غصے میں کبھی گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ اس سے ناراض ہیں اس وقت بات کرنے سے بچیں جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ ٹھنڈے دل اور دماغ سے مسئلے پر بات کرنا یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ممید اور معاون ہوگا۔ نمبر 9، اس کا موازنہ دوسری عورتوں سے نہ کریں۔ یاد رکھیں جب آپ اپنی بیوی کا موازنہ دوسری عورتوں سے کریں گے نا، ان کی خوبیاں اور اپنی بیوی کی خامیاں، ان کا جب آپ موازنہ کریں گے تو یہ معاملہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اسے اس کی اپنی خوبیوں کے ساتھ قبول کریں۔ اور 10واں اور آخری اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ماضی کی باتوں کو دہرانے سے پرہیز کریں۔ پرانے مسائل کو بار بار دہرانا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پرانی باتوں کو، پرانے قصوں کو چھیڑنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماضی کو ماضی رہنے دیں، حال کی فکر کریں، حال کو بہتر بنائیں، مستقبل کی جو ہے وہ فکر کریں اور ان اصول کو
بنیاد بنا کر، ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ازدواجی زندگی وہ خوشگوار رہے گی اور یہ شرعی اصولوں کے بالکل مطابق ہوگی، اور جو اس رشتے کی اہمیت ہے اور جو اس کی نزاکت ہے اس کے لیے یہ آپ کے لیے بہترین مددگار یہ اصول ثابت ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔